السلام علیکم، صبح بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم مرد ہوں یا عورت، ہم لوگ جو ہے نا دین کا اپنے مطلب کے لیے بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں جی، ہم وہ احادیث کوٹ کرتے ہیں، ہم وہاں سے دین پڑھتے ہیں جہاں سے ہمارے مطلب کی بات ہوتی ہے، اور باقی جو دین ہے وہ ہمیں جو ہے نا پڑھنا شاید گوارا نہیں ہے، یا ہم پڑھتے بھی ہیں تو جو چیز ہمارے مطلب کی نہیں ہے اس کو نہ ہم دوسرے کو بتاتے ہیں، نہ جتاتے ہیں اور نہ کوٹ کرتے ہیں۔ اس میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل ہیں۔ اب بتائیے تو میں کہاں سے شروع کروں، مردوں سے یا عورتوں سے؟ یوں تو کہتے ہیں کہ لیڈیز فرسٹ ہوتی ہے، لیکن میں آج مرد کو ہی فرسٹ رکھنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ دنیا میں سب سے پہلا جو شخص ہے نا، مطلب جس کو سب سے پہلے بنایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو وہاں لیڈی فرسٹ اللہ میاں نے نہیں رکھی۔ اللہ میاں نے سب سے پہلے ایک مرد کو بنایا اور اس مرد کی پسلی سے عورت کو بنایا۔ مردوں نے آج کل کیا وتیرا پکڑ رکھا ہے، مردوں کو نا دین وہاں سے بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے جہاں پر وہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آدم اور حوا کا جوڑا بنایا تھا، حالانکہ اس وقت تو بہت ضرورت تھی کہ زیادہ سی خواتین ہوتی اور جلدی جلدی دنیا کو بھرنے کا کام کرتی، لیکن ایک اکیلی اماں حوا ہی ہر روز 2 جڑواں بچے پیدا کر رہی تھی، اور یوں 40 جوڑے انہوں نے دنیا میں پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک حوا نکالی تھی وہ 5-10 حوے بھی نکال سکتا تھا، تاکہ جلدی جلدی جو ہے نا دنیا میں آبادی کا کام تیزی سے ہو سکتا، لیکن اللہ پاک نے ان کو ایک ہی بیوی دی۔ دین اسلام میں جہاں زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، دین اسلام میں گو کہ زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، اور ہم حوالہ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، اس کے بعد بہت سارے لوگوں کی ازواج کا، لیکن یہ بات ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے 15 برس بڑی خاتون جو کہ بیوہ تھی اور ان کے پہلے بچے بھی تھے ان سے شادی کی۔ اس سنت کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ عورت اگر 1 سال بھی بڑی ہے تو وہ شور مچا دیتے ہیں کہ لڑکی بڑی ہے جی، کڑی بڑی ہے جی، لڑکی بڑی ہے، مطلب اس کو تانے مار مار کے ہم اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلقہ عورتوں سے بھی شادی کی، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ سب چیزیں نہیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہم دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی 4-5 بچوں والی متعلقہ سے نہیں، ہم کسی 2-3 بچوں والی بیوہ سے بھی نہیں، ہم کسی ادھیڑ عمر کی کسی لاوارث عورت سے بھی نہیں۔ دوسری شادی میں بھی ہمیں کنواری اور نوجوان لڑکی چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ مذہب کا استعمال ہی تو ہے کہ مذہب ہمیں دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے۔ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہو صرف اپنی خوشی کے لیے، چلے میں اس کو کسی اور ورڈ کو بھی یوز کر سکتی تھی جو میں نے نہیں کیا، آپ اپنی چاہت پوری کرنے کے لیے اس کو کر رہے ہو، اور اس میں پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے بیوی بچوں کے ساتھ اکثر ہی جو ہے نا ناانصافی کا رویہ قائم ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا جو ہے نا گناہ ہے کہ جب ہم توازن نہ قائم کر سکیں۔ دوسری شادی وہ شخص کر سکتا ہے جو توازن کر سکتا ہو۔ اگر
ایک دن وہ ایک عورت کے ساتھ ہے تو دوسرے دن دوسری کے ساتھ ہو. اگر وہ 10 دن ایک کے ساتھ ہے تو 10 دن ہی دوسری کے ساتھ ہو. جو وہ اس کو کھلا رہا ہے وہی وہ دوسری کو بھی کھلائے، اور جو وہ اس کو پلا رہا ہے وہی اس کو بھی پلائے. اور اپنے رویے میں، اپنی محبت میں ایک رتی بر ادھر سے ادھر کمی بیشی نہ کرے. یہ چیز تو یہاں تو ہمیں اسلام نہیں دکھے گا. یہاں پہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج کے ساتھ انصاف ہم کوٹ نہیں کریں گے، لیکن اپنی مرضی کے لیے جہاں ہمارا دل ہوگا وہاں ہم کہیں گے کہ ہمارا دین ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے. دین کیا کہتا ہے کہ صرف اپنے چسکے کے لیے شادی کرو. دین بیوہ سے نہیں کہتا، دین متعلقہ سے نہیں کہتا، دین غریبوں سے نہیں کہتا، زیادہ پیسے والے باپ کی بیٹیوں سے ہی کیوں کہتا ہے؟ آپ لوگوں نے بنا لیا ہے نا یہ سب. جہاں بیٹیوں کو حق دینے کا دین کہتا ہے اس کو ہم کوٹ کیوں نہیں کرتے؟ بیٹیوں کا، بہنوں کا حصہ ہم ہڑپ کر جاتے ہیں، وہاں پہ ہمیں دین کیوں یاد نہیں آتا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے، بیوہ کی پوچھ تاچھ کرنے، ان کے مسائل کو حل کرنے، دین تو بہت کچھ کہتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا وہ مردوں کو دکھائی نہیں دیتی. اب میں آ جاؤں گی اپنی پیاری خواتین کی طرف جس میں میں بھی شامل ہوں، اور جو میں بات کہوں گی نا وہ بہت کڑوی لگے گی بہت سارے لوگوں کو، لیکن اس بات میں جو پیغام دینا چاہتی ہوں، میں سب سے پہلے وہ پیغام اپنی بیٹی کو دے رہی ہوں، اس کے بعد ہر بیٹی. آج کل خواتین کا نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے، ایک بلکہ ایک ویڈیو بھی بنی تھی، وہ ایک ہے بڑی عجیب و غریب سی عورت ہے، سائن اس کے ساتھ لگتا ہے. اس نے کہا جی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے دین میں شوہر کے خاوند کی ماں کی خدمت کرنے کی، ہمارا دین نہیں کہتا، اس کو ہم میڈ رکھ دیں گے. کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو افورڈ کرتے ہیں گھر میں ملازم کا رکھنا؟ اور خواتین آج کل رواج بنا لیا ہے اس حدیث کو کوٹ کرنے کا کہ دین میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ شوہر کی ماں کی خدمت کی جائے. بیوی مت کریں، بالکل نہیں لکھا. میں آپ کے ساتھ راضی ہوں اس بات پہ، میں بھی کہتی ہوں نہیں لکھا. ہم عورتیں کیا حضرت فاطمہ کو مانتی ہیں یا نہیں مانتی؟ کیا ہم ان کی پیروی کرنے والی بننا چاہتی ہیں یا نہیں بننا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو ساس صاحبہ ہیں حضرت علی کی والدہ، ان کا نام بھی فاطمہ ہے. حضرت فاطمہ ان کی اتنی خدمت کرتی کہ حضرت علی کی والدہ خود فرماتی کہ تم اپنے بچوں کی طرف دھیان دیا کرو، میری طرف کم اور اپنے بچوں کی طرف دھیان دیا. ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات تو یہ آ گئی کہ یہ حضرت فاطمہ کی سنت ہے کہ وہ اپنی والدہ کی طرح ہی حضرت علی کی والدہ کا خیال رکھے. چلیں اگر اس سے ہٹ کے ہم بات کریں، آپ نے نہیں خدمت کرنی، اب مت کریں. مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے. ہاں جی، مرد پہ سب سے زیادہ حق جس کا ہے وہ ہے اس کی ماں. اور قرآن پاک میں بارہا مرتبہ اپنے والدین کے اوپر احسان کرنے کا حکم ہے کہ جب تم چھوٹے تھے تو جیسے تمہارے والدین نے تم پر احسان کیا، جب وہ بڑھاپے کی عمر میں آ جائیں تو تم ان پر احسان کرو. حالانکہ وہ جتنا مرضی احسان کر لے وہ حق ادا کر نہیں سکتا. چلیں ہم آپ کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. فرض کریں کسی کی ماں معذور ہے، وہ بہت کچھ اپنا نہیں کر سکتی، بیٹا کام پہ گیا ہوا ہے، ماں باپ جب بوڑھے ہیں وہ اپنا بہت کچھ نہیں کر سکتے. بہو کو تو اللہ نے کہا ہی نہیں ہے کہ وہ کرے، تو وہ کیوں کرے گی؟ ٹھیک ہے، اب وہ کام سے آئے گا 9-10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے، تو پھر بیٹے کا ماں پر تو حق ہے نا، ماں کا بیٹے پر تو ہے نا.
औलाद को तो अल्लाह ने हुक्म दिया है ना कि अपने वालिदैन की देख रेख तुमने करनी है। अब अगर तो वो अमीर है तो वो मुलाजिम रखेगा, ठीक है। और अगर वो अमीर नहीं है फिर अल्लाह उसको हुक्म देता है कि तुम खुद करो। अब वो आए अपने माँ बाप का खाना बनाए, या अपने माँ बाप के कपड़े धोए, या अपने माँ बाप को दवा दारू दे, और आकर जो है ना वो फौरन अपने माँ बाप की खिदमत में फिर वो मसरूफ हो जाए। फिर रह हवा की बेटी, फिर तू चीखेगी, फिर तू कहेगी कि मेरा खामन तो मुझे टाइम ही नहीं देता। और अगर ये छोटे छोटे काम तुमने उसके आने से पहले निपटाए होते, जब वो आता तो उसके लिए तेरे लिए टाइम होता। फिर ये होगा आहिस्ता आहिस्ता कि जब तुम उसके वालिदैन की इज्जत नहीं करोगी, जब तुम उनकी देखभाल नहीं करोगे, तो जब तुम्हारे घर में कोई आएगा तो वो भी बोलेगा कि भाई तुम मेरे माँ बाप को नहीं पूछती हो, मैं तुम्हारे माँ बाप का क्या अचार डालूं, मैं क्यों पूछूं इनको। वो कहते हैं ना, जी नू कमलिया जी हुंदी है, जी नू कमलिया जी हुंदी है, और मोहब्बत की हुंदी है। ये कुछ ले और कुछ दे के मामलात होते हैं। कहीं सब्र औरत को करना पड़ता है तो कहीं मर्द को करना पड़ता है, और सब्र हमेशा ही ज्यादा औरत को करना पड़ता है। झुकने वाले दरख्त को फल हमेशा ज्यादा लगता है। तो मेरी तो हर बेटी से यही रिक्वेस्ट है कि झुकने वाली बन जाओ, ऐसे ही घर बसते हैं।